السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیالکوٹ میں آج نہایت تکلیف دہ اور افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ کچھ لوگوں نے ایک سری لنکن شخص کو پکڑ کر اس پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا الزام لگا کر اس کو قتل کر دیا۔ اس بات میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ عزتوں، عظمتوں، رفتوں اور بلندیوں کے مالک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ایک سنگین جرم ہے اور کبیرہ ترین گناہ ہے، مگر یہ حق کسی کو حاصل نہیں ہے کہ وہ خود کسی پر توہین رسالت کا الزام لگائے اور بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر اس پر اس کی بات سنے ہوئے اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ کام گورنمنٹ کا ہے۔ ہمارے ملک کا الحمدللہ دستور موجود ہے، یہاں پر سسٹم موجود ہے، ریاست مضبوط ہے، وہ کر سکتے ہیں یہ کام۔ اگر وہ نہیں نہ کریں گے تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ جواب دہ ہیں۔ لیکن ہر شخص کو، جتھوں کو، گروہوں کو، جماعتوں کو یہ ہرگز حق حاصل نہیں ہے اسلام میں، نہ اللہ کی طرف سے، نہ خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ایک حکومت کے ہوتے ہوئے کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اسلام اس کو ہرگز جو ہے نا وہ روا رکھنے کی اجازت نہیں دیتا، نہ یہ کسی کو حق عطا کرتا ہے۔ اور پھر یہ تشدد اور پھر اس کو قتل کرنے کے بعد اس کو آگ سے جلانا، یہ بھی انتہائی زیادہ سنگین معاملہ ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس شخص نے کسی ذمی انسان کو قتل کیا وہ جنت کی ہوا بھی نہیں پائے گا، چاہے وہ حاجی ہے، چاہے نمازی ہے، چاہے متقی ہے، چاہے پرہیزگار ہے۔ ایک ذمی شخص کافر کو قتل کرنا، جو مسلمان حکومت سے اجازت لے کر مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے، اس پر ایک الزام لگانا اور الزام لگانے کے بعد بغیر اس پر جو ہے نا وہ مقدمہ کیے ہوئے، بغیر اس کو اپنی صفائی کا حق دیے ہوئے اس پر چڑھ دوڑنا، یہ درندگی ہے۔ اور اسلام ایسی درندگی کی نہ اجازت دیتا ہے اور نہ اسلام کے اندر ایسی درندگی کا جو ہے نا وہ شائبہ موجود ہے۔ اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے۔ ایک موحد کو قتل کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی ہوا بھی نہیں پائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ جنت کی ہوا بندہ جنت سے 40 سال کی مسافت پر ہو تو وہاں بھی پہنچتی ہے۔ تو یہ جنت سے اتنا دفعہ دور ہو جائے گا ایسا انسان جو جنت کی ہوا سے بھی محروم ہو جائے گا۔ اور پھر کسی کو آگ لگا کر جلا دینا، یہ عذاب اور یہ سزا تو رب العالمین کے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ کا عذاب صرف آگ کا رب دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو آگ کا عذاب دینے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ مسلمان ہوں، محمد الرسول اللہ کے امتی ہوں، اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوں اور اللہ کے نبی کے فرامین کی دھجیاں اڑائیں، یہ کیسے مسلمانوں کو زیب دیتا ہے؟ ایسے لوگوں کو حکومت کی ذمہ داری اور فریضہ ہے قرار واقعی سزا دی جائے، تاکہ کسی کو اپنی طرف سے خود گھڑ کر کسی پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی جان کا تلف کرنے کا جو ہے نا وہ دوبارہ جرت نہ ہو سکے۔ ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دے کر جو ہے نا انسانی جان کے تحفظ کے راستے کو ہموار کرنا چاہیے۔ اور ایسے لوگوں نے اسلام کو اور مسلمانوں کو اور ملک پاکستان کو جو بدنام کرنے کا مشن اپنایا ہوا ہے، ایسے لوگوں کی شر سے ملک کو بچانا، قوم کو بچانا، انسانیت کو بچانا، یہ حکومت کے اہم ترین فرائض میں سے ایک بڑا فریضہ ہے۔ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سب کو اس ملک کی حفاظت اور سلامتی کے لیے، اس کے دفاع کے لیے ہر انسان کو اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔